امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، انا۔ دنیز ایک آزاد مزاج لڑکی ہے جو اپنے والد زاہد اور دادا ارشد کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ عریش سے محبت کرتی ہے، ایک امیر اور خوبصورت نوجوان جو اس کا دوسرا کزن بھی ہے۔ عریش اپنے خاندان اور پھوپھی سعدیہ بیگم کے ساتھ شمشیر نگر میں رہتا ہے۔ عریش کی پرورش کے علاوہ سعدیہ بیگم نے سعدیہ بیگم کے دو دور کے رشتہ دار التمش اور اس کی چھوٹی بہن انیہ کی پرورش بھی کی ہے، جو دونوں جب چھوٹے بچے تھے تو یتیم ہو گئے تھے۔ جب شو شروع ہوتا ہے، التمش ایک خوبصورت نوجوان ہے اور عریش کا سب سے اچھا دوست ہے، حالانکہ وہ دنیز کو ناپسند کرتا ہے۔ سعدیہ بیگم شو کے واقعات سے 25 سال پہلے ہونے والے کچھ سنگین خاندانی مسائل کی وجہ سے دنیز اور عریش کے اتحاد کی مخالفت کرتی ہے۔ نمبر 6، تتلی۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور مغرور لڑکی نائلہ اپنی چھوٹی بہن زارا، والدین اور بڑے بھائی کامران کے ساتھ ایک متوسط گھرانے میں رہتی ہے۔ اس کے کزن زمی بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ نائلہ کو صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نمی سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن نمی نے انکشاف کیا کہ وہ نائلہ کی چھوٹی بہن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تباہال نائلہ زارا کو بدلہ لینے کے لیے زمی کو مسترد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نائلہ نے صرف اپنی دولت کی خاطر ایک سیاہ فام لیکن امیر لڑکے احمد سے شادی کر لی، اور وہ ایک خوفناک بیوی اور بہو ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں سے انتہائی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نائلہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ باپ کی طرح نظر نہ آئے۔ نائلہ کی خوش قسمتی سے اس نے ایک بہت ہی خوبصورت بچے آمنہ کو جنم دیا۔ نائلہ اپنے سسرال والوں پر بلا وجہ تشدد کرتی رہتی ہے۔ نائلہ کا خیال ہے کہ اس کے سسرال والے اپنی چھوٹی بہو سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ احمد سے اپنی سسرال یا طلاق سے آزاد گھر کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 5، دلربا۔ مرکزی کردار صنم ایک عام نوجوان لڑکی ہے جس کے پاس تمام عام سوشل میڈیا چیزیں ہیں۔ وہ ایک ٹک ٹاکر ہے اور اس کی خوبصورتی ان تمام مردوں کو مسحور کر دیتی ہے جن سے وہ ملتی ہے۔ وہ اپنے فون پر متعدد مردوں سے بات کرتی ہے اور ہر کوئی اس کی دھن پر رقص کرتا ہے، جسے وہ مردوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ نمبر 4، سنگے ماں۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ نمبر 3، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔
وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 2، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسہ 2 بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی بے فکر، بات کرنے والی اور باہر جانے والی ہے، لیکن دونوں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بہت پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ نمبر 1، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی نئی یورپی بیوی اپنی بیٹی کو اس کی سابقہ شادی سے بڑھانا نہیں چاہتی۔ اپنے والد کی طرف سے محبت کی گئی اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ حالہ کے ساتھ اس کے والد کے بڑے بھائی رئیس، اس کی بیوی شاہ جہان اور دوسرے بھائی کی بیوی صوفیہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ وہ بڑی ہو کر ایک معصوم نوعمر بنتی ہے جس کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے خاندان میں جو معمولی سی آسانی تھی وہ تھی اس کی دادی اور چھوٹے چچا جلیس۔ رئیس اس کے والد کو اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں سناتا ہے اور اسے کبھی اپنے والد سے بات کرنے نہیں دیتا۔ وہ اپنے بہترین دوست شفق کے کزن خرم سے محبت کرتی ہے۔ رئیس حالہ کی شادی اپنے ملازم نوید سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ذہنی طور پر غیر مستحکم ہے۔ بعد میں حالہ کا کزن حمزہ یہ کہہ کر اسے شادی توڑ دیتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کے ساتھ کیسے رہے گی۔ منظر کے بعد حمزہ کے چھوٹے بھائی رومی کی جانب سے سمین کے خلاف کسی غلطی کی وجہ سے حمزہ کی والدہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ حالہ نے کیا ہے اور اسے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔